السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طارق حسین اینڈ ویلکم ٹو طارق ٹی وی۔ دوستوں 6 ستمبر پاکستان کا ڈیفنس ڈے ہے اور آج ہم آپ کے لیے ایک ایسے مرد مجاہد کی کہانی لائے ہیں جس نے دشمن کا حملہ روکنے کے لیے خود کو بم سے اڑا دیا۔ تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستوں 6 ستمبر ہر سال یوم دفاع پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن 1965 میں ہندوستان نے اپنی فوجیں چلائی اور بغیر کسی اعلان جنگ کے بین الاقوامی سرحد کے پار پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ہندوستان کا یہ عمل جو دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے میثاق اور ریاستوں کے مابین مہذب سلوک کے اصولوں کے سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس خطے کو برباد کرنے کی خواہش میں بھارت نے متکبرانہ طور پر اپنے بین الاقوامی وعدوں کو پسپا کر دیا۔ اتنے سال وقفے کے بعد بھی جب پاکستان میں نئی نسل فیصلہ ساز ہے، ہندوستان کی غداری کی یاد پوری طرح سے واضح اور متضاد ہے۔ 6 ستمبر کو صبح سویرے بھارتی فورسز نے سرحد عبور کی، پاکستان رینجرز کو پیچھے دھکیل دیا اور 2 محور پر لاہور کی طرف بڑھا۔ ہندوستانی آرمی چیف جنرل JN چودھری اس علاقے کی حفاظت کرنے والے پاکستانی فوجیوں کو شکست دینے اور لاہور پر قبضہ کرنے پر اتنا اعتماد کر چکے تھے۔ 2 ستمبر 1965 کا دن پاکستانی قوم کے لیے وہ قابل فخر لمحہ ہے جو پاکستانی قوم کے دشمنوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ شہادت مقصود اور مطلوب ہے۔ مومن اور مسلمان میدان جنگ میں شہادت کے جذبے سے لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر صرف اور صرف اس کے وطن کا دفاع ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے نہیں گھبراتا۔ ایسے ہی ایک جوان مرد مجاہد سپاہی عنایت خان شہید بھی تھے جن کا تعلق 14 بلوچ ریجیمنٹ سے تھا۔ ان کو جس وقت بھارتی فوج کے حملے کی اطلاع ملی اس وقت وہ سرحد پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ غیرت اور ہمت کے نشان عنایت خان کی شادی کو صرف 8 ماہ کا عرصہ گزرا تھا اور ان کے گھر ایک ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری بھی تھی، مگر وہ سب کچھ بھول کر اپنی جان ہتھیلی پر لیے وطن کے تحفظ کا فرض انجام دے رہے تھے۔ بھارتی فوج نے اس جنگ کو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ بنا دیا تھا اور بختر بند ٹینکوں کی ایک فوج کے ساتھ پاکستان کی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر بھارتی دشمن پاکستان کے اندر داخل ہو جاتے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا، مگر ٹینک ان کے تحفظ کے لیے سب سے اہم قلعہ ثابت ہو رہے تھے جن پر کسی قسم کا اسلحہ اثر انداز نہیں ہو رہا تھا اور وہ بدمست ہاتھی کی طرح پاک وطن کی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں پاک فوج کے جوانوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس دنیائی نظر میں خودکشی قرار دیا جا سکتا ہے، مگر مسلمان کے لیے وہ حیات ابدی کی نوید تھے۔ پاکستانی فوجیوں نے دشمن کی نقل و حمل کو روکنے کے لیے اور ان کے ٹینکوں کے راستے روکنے کے لیے جسم کے ساتھ بم باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کا منصوبہ بنایا۔ دوستوں بم پھٹنے کی صورت میں اس جوان کی یقینی موت ہوتی، مگر وہ ٹینک بھی ناکارہ ہو جاتے۔ ان جوانوں میں ایک جوان عنایت خان شہید بھی تھے جنہوں نے اپنی ماں اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر یہ بھی فراموش کر دیا کہ ان کے گھر پر ان کی دلہن جس کی ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی ماند نہیں پڑی ان کا انتظار کر رہی ہوگی، اور سینے پر بم باندھ کر ٹینک کے نیچے لیٹ گئے اور خود کو اڑا دیا۔ دوستوں ان کی شہادت کے کچھ عرصے بعد ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا بچپن اپنے والد کے انتظار میں گزرا، اور بڑے ہونے کے بعد انہیں اس حقیقت کے ساتھ آگاہی ہوئی کہ ان کے والد ایک شہید ہیں جنہوں نے حیات ابدی حاصل کر لی۔ ہر 6 ستمبر کے دن کو وہ تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔